الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اب تک پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر نعمتیں فرمائے تھے ان کو مجملاً ذکر کیا تھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ تفصیل سے اب آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اپنی نعمتیں فرمائی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا ہوں، اور میں نے تم کو تمام عالموں پر فضیلت دیا ہوں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل جب تک انبیاء علیہم السلام کو مانتے رہے تب تک تو ان کو وہ عہدہ حاصل تھا کہ جہانوں میں وہ افضل ترین لوگ تھے، لیکن جہاں انہوں نے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور ان کی نبوت کو نہیں مانا، وہیں وہ اس عہدے سے گرا دیے گئے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جو نبیوں کو مانتا ہے، جو نبیوں کے پیچھے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو افضل اور برتر اللہ کرتے ہیں۔ اب امت محمدیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو۔ تو اب یہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمغہ اور وہ عہدہ عطا فرمایا کہ بہترین امت محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس میں پہلی والی آیت میں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو میں نے، انعمت، انعام کیا، علیکم، تمہارے اوپر، وانی، اور میں نے، فضلتکم، تم لوگوں کو فضیلت دیا، برتری دیا، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ آخرت کے دن سے، قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور بغیر ایمان، اگر کسی کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کے بارے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائیں گی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھی والد ان کی سفارش، ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے ابا کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی سے کوئی پیسہ معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا کسی کو چھڑانے کے لیے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہیں کسی کی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں کسی کو مدد کرنے کے اور کسی کا ساتھ دینے کے 4 درجے اور 4 طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو آدمی خود اپنا زور لگاتا ہے جہاں تک ہو سکے،
جہاں تک ہو سکے آدمی خود اپنا زور لگاتا ہے، اور پھر اگر اس کا کچھ زور نہ چل سکا تو پھر وہ کسی نہ کسی کی سفارش لے کے آتا ہے، تاکہ کسی کی سفارش مانی جائے اور اس کا کام بن جائے۔ اور اگر سفارش بھی نہ چلے تو پھر آدمی پیسے کی بات کرتا ہے کہ کچھ پیسہ فدیہ دے کر چھوٹ جائے اور ان کو جیل سے رہا کیا جائے، بیل دیا جائے۔ اور اگر کچھ بھی آگے نہیں چلا تو پھر سب مل کر ایک ساتھ زور لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے یہ چاروں طریقے نہیں چلنے والے، نہ کوئی کسی کی طرفداری کر سکے گا، نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، اور کچھ پیسہ بھی دے کر تم آزاد نہیں کرا سکتے، اور نہیں کسی کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ وہاں تنہا اللہ کی بادشاہت ہوگی، اور اللہ رب العزت ہی کی چلے گی، اور جس کو اللہ چاہے اسی کی سفارش ہو سکتی ہے، اور جس کو اللہ چاہے اسی کو سفارش کرنے کا حق مل سکتا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے جو تم کو بہت تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور بہت بری تکلیفیں دیا کرتے تھے، بہت بری سزائیں دیا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو مار دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ جب فرعون کو یہ معلوم پڑا، فرعون یہ کوئی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر میں، ایجپٹ میں اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے اور اس وقت کے جو کنگز ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 فرعون گزرے ہیں، ایک کے بعد دوسرا 2 فرعون گزرے ہیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہونے کا ان کا وقت آیا، اس وقت کسی نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ہر ممکن اس کو زور لگانا تھا، تو اس نے یہ طریقہ نکالا کہ جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو مار ڈالتا تھا کہ ان میں سے ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی بڑا ہو کر میری حکومت مجھ سے چھین لے، اور جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھی ان کو باقی رکھتے تھے کہ ان سے خدمت لی جائے، ان کو اپنے حرم میں داخل کیا جائے۔ تو یہ بڑی آزمائش ان کے اوپر آئی تھی، اور اللہ رب العزت کا کرنا ایسا کہ اللہ رب العزت کسی کو بچانا چاہے تو پھر لاکھ دنیا کے اسباب کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر پاتا، اور اللہ تعالیٰ اپنا رب ہونا اور اپنا قادر مطلق ہونا اللہ منوا کر رہتے ہیں۔ اب فرعون اپنی طاقت کے نشے میں سرکش تھا، اور پورا اس نے گھمنڈ میں، غرور میں، وہ اتنا اس نے بنی اسرائیل کو ذلیل کر کے رکھا تھا کہ کوئی اس کو ان لوگوں کی پرواہ نہیں تھی۔ بچے ہو جاتے تھے، لڑکوں کو بلا دریغ ان کو مار ڈالتا تھا، ان کو ذبح کر دیتا تھا، ان کے گلے کاٹ دیتا تھا تاکہ کوئی زندہ ہی نہ بچے۔ اب ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک عجیب طریقے سے بچایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کے اندر ڈالی کہ فرعون اس کو مار دے گا، تو اس کو ایک باکس کے اندر ڈال کے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے اندر انہوں نے ڈال دیا، جس کا واقعہ آئے گا
کہ پھر وہی باکس تیرتے تیرتے سمندر کے کنارے پر آ گیا، اور خود فرعون کی بیوی نے حضرت آسیہ انہوں نے اٹھایا اور دیکھا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ یہ میں فرعون سے کہا کہ قرۃ عین لی ولک، یہ میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے۔ تو فرعون نے چونکہ اس کی محبوب بیوی تھی، ان کے اصرار پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے لے لیا۔ اللہ کا کرنا ایسے قادر مطلق اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہی کے گھر میں پلا کر بڑھا کر بتایا، جہاں وہ سب بچوں کو مار دیتا تھا، خود اس کی حکومت ختم کرنے کا سبب جن کو بنایا گیا ان کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ہی کے گھر میں اللہ نے پال کر بتایا۔ آیت نمبر 48 اس کو لیں گے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی، کہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گا، نفس عن نفس، کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے سکے گا، شیئا، کچھ بھی نہیں دے سکے گا، ولا یقبل، اور نہیں قبول کیا جائے گی، منہا، ان سے، شفاعت، سفارش، ولا یؤخذ، اور نہیں لیا جائے گا، منہا، ان سے، عدل، کوئی پیسہ، ولا ہم ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، نجیناکم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نجات دیا تم کو، یعنی بنی اسرائیل کو، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یعنی فرعون کے جو لوگ تھے اس سے، یسومونکم، جو تم کو تکلیف دیتے تھے، سوء العذاب، بہت بری تکلیفیں، یذبحون، وہ فرعونی ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہاری رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ پھر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر اتنی ساری نعمتیں کی، اور پھر تمہارا انکار کرنا، اور تم کو ہر چیز سمجھایا، تم کو سمجھ میں بھی آئی، اور پھر اس کے باوجود تمہارا انکار کرنا، اور تمہارے اوپر اتنے احسانات کیے، ان احسانات کے باوجود تمہارا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا، یہ بہت بری اور آخرت میں بہت سزا دلانے والی بات ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بنی اسرائیل وادی تیہ کے اندر گزار رہے تھے۔ ان سے کہا، جب فرعون وہاں سے فرعون کے لشکر سے بنی اسرائیل بچ کر نکل گئے، اور فرعون کا پورا لشکر فرعون کے ساتھ ڈبا دیا گیا، اور بنی اسرائیل کامیاب ہو گئے، اور وہاں سے وہ پار ہو کر بحر کلزم یا دریائے نیل پار کر کے وہ آگے نکل گئے۔ تو اب ان سے کہا گیا کہ بیت المقدس میں قوم عمالقہ آباد ہے، یہ شرارت کرنے والے لوگ ہیں، تم ان کے ساتھ جہاد کرو اور ان کو وہاں سے نکالو تاکہ تم بیت المقدس میں اللہ کا نام بلند کر سکو۔ لیکن یہ بنی اسرائیل کے لوگ ایسے ناشکرے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ قوم عمالقہ یہ بڑی ان کے ڈیل ڈول بڑے ہیں اور طاقتور لوگ ہیں، تو فوراً انکار کرنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تو یہاں ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔
تو خیر ان لوگ وہاں پر ان سے جہاد کرنے نہیں گئے، تو پھر ان کو یہ سزا ملی کہ 40 سال تک یہ میدان تیہ، وادی تیہ میں سرگرداں پھرتے رہے۔ تو اس وادی تیہ کے اندر جب ان کو سزا کے طور پر وہاں رکھا گیا تھا، اس کے باوجود وہ وادی ایسی تھی کہ وہاں پر نہ کوئی درخت، وہاں پر نہ کوئی کھانے کا انتظام تھا، نہ پینے کا، نہ رہنے کا انتظام تھا، چٹیل میدان تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عجیب عجیب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو، لیکن اس کے بھی وہ ناشکرے ہوئے۔ اب ان کو پینے کی ضرورت پڑی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پینے کا انتظام کیا۔ اب جب شروع میں فرعون کے ساتھ جب ان کی لڑائی ہوئی اور وہاں سے فرعونی لشکر ان کے پیچھے پڑ گیا اور یہ لوگ بھاگتے ہوئے نکل گئے، تو دیکھا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، دونوں طرف پہاڑیاں ہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے تو ہم کو پکڑوا دیا، اب تو ہم مارے گئے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا اور ان کو لاٹھی مارنے کا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص طور پر اور بنی اسرائیل کو ان کے ضمن میں اللہ رب العزت نے تمام کو وہاں سے پار ہو کر نکالا۔ یہ بحر کلزم جو وہاں پر ہے، بحر کلزم یا دریائے نیل، وہاں پر ان کے لیے راستے بنے۔ اب وہ راستہ اس طرح بنا کہ دریا پھٹی اور دریا کا پانی ایک طرف ہو گیا اور نیچے سوکھا راستہ، اس میں ان لوگ آرام سے چل کے جاتے تھے، اور پانی جو پانی تھا دریا کا، وہ دونوں طرف بڑی پانی کی دیوار بن گئی، اور پانی کی دیوار دونوں طرف، بیچ میں یہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو اس وقت کا جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے تم کو نجات عطا فرمائی۔ اور جب یہ لوگ وہاں سے نکل گئے اور سمندر کے اندر سے پار ہو کر نکلے، جب فرعونی لشکر نے دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل خشک سمندر کے اندر خشک راستہ بنا اور اس کے اندر یہ لوگ چل رہے ہیں، تو فرعونیوں نے بھی اپنا گھوڑا اور اپنے لشکر کو اندر ڈالا۔ اب جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری آدمی وہاں سے نکل گیا اور پورا فرعون کا لشکر اس سمندر کے اندر کے راستے میں چل رہا تھا، ایک دم اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور سمندر واپس سے اپنی حالت پر آیا اور پورا کے پورا فرعون کا لشکر ڈوب گیا۔ وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعونیوں کو ڈبا دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حالت میں کہ تم ان کو دیکھ رہے تھے، تم یہ واقعہ دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور یاد کرو وہ وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 رات کا وعدہ کیا۔ 40 رات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس کوہ طور میں بلایا، اور یہ لوگ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اکیلے اوپر آئے تھے، یہ لوگ نیچے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا دیا، اور وہ یہ سب کرنے میں ظاہر ہے کہ بالکل ظلم کرنے والے تھے، اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے تھے، حد سے گزر جانے والے تھے، بڑا گناہ کرنے والے تھے۔ اب جب فرعونیوں سے نجات ہو کر یہ لشکر، بنی اسرائیل کا لشکر آگے آیا، تو اب احکام اور حلال حرام کی چیزیں اور زندگی گزارنے کے طریقے کی ضرورت ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا۔ 1 مہینے کے لیے 30 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
کوہ طور پر بلایا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ 30 راتوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اعتکاف کیا تھا 30 راتوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا روزہ کھول دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینا چاہتے تھے، تو مزید اور 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وہاں اعتکاف کروایا، جو کل 40 راتیں ہوئی۔ اب وہاں پر 40 راتیں اعتکاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ اب یہ ہوا کہ پیچھے ان کے لشکر میں سامری ایک جادوگر تھا۔ جب جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں پیر رکھ کر پیر اٹھاتا ہے وہاں اس مٹی کے اندر فوراً کچھ گھاس اگ جاتی ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ کچھ ہو نہ ہو یہ جہاں ان کے گھوڑے نے پیر رکھا اس کے اندر واقعی کچھ بڑا اثر ہوگا۔ تو جہاں جبریل علیہ السلام کے گھوڑے نے پیر رکھا تھا وہاں سے اس نے مٹی اٹھایا۔ اب اس نے ایک بچھڑا بنایا جس کے اندر اس نے یہ مٹی ڈال دیا، تو اس کے اندر کچھ آوازیں پیدا ہونے لگی، جس کی وجہ سے اس نے ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، یہ تخیل دیا کہ یہ بچھڑا تمہارا معبود ہے۔ اب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے فرعونیوں کو گائے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو ان لوگ موسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہو گئے کہ ہمارے جس طرح ان لوگ پوجا کرتے تھے ہمیں بھی ایک کوئی ایسا معبود بنا کے دو جس کے ہم پوجا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے کہ کیسے جاہلوں جیسی بات کر رہے ہو۔ خیر موسیٰ علیہ السلام اوپر جب طور پر چلے گئے تو موقع پا کر انہوں نے یہ بچھڑے کی پوجا کرنا ان لوگوں نے شروع کیا۔ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو، وَعَدْنَا جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو 40 لیلۃً 40 راتوں کا، کہ ان کو 40 رات کوہ طور پر آ کر اعتکاف کرنے لگایا۔ ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا العجل گائے کے بچھڑے کو، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد، وانتم ظالمون اور تم اس حرکت میں ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اتنی بڑی حرکت ہونے کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کیا، اور تاکہ تم احسان مانو۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی سزا کے طور پر، کہ ان کا اتنا بڑا گناہ تھا، تو ان کے سزا کے طور پر یہ بات تجویز ہوئی کہ ان میں وہ لوگ جو گائے کی بچھڑے کی پوجا کر چکے ہیں، اب ان کی سزا اور ان کی سزا کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے، اور جن لوگوں نے پوجا نہیں کی ہے وہ ان کو مار دیں، تو پھر اس طرح پر ان کی توبہ قبول ہوگی۔ پھر جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ایسے بھی دنیا سے تو ایک دن جانا ہے ہی، لیکن آخرت توبہ قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے اعتبار سے ان کو سزا نہیں ہوگی۔ وَإِذْ ثم پھر عفونا ہم نے معاف کیا، عنکم تم کو، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو، شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات اور حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کی چیز عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پا سکو، صحیح راستے پر آ سکو۔ وَإِذْ اور یاد کرو وہ وقت، آتینا جب ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو
الکتاب یعنی تورات، والفرقان اور سچ اور جھوٹ کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان فیصلے کی چیز۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ ممکن ہے فرقان سے مراد خود تورات ہو، کہ تورات کے اندر صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتایا گیا، یا تورات کے اندر کے احکام ہو جس میں حلال اور حرام کی تمیز بتائی گئی، یا پھر کوئی معجزہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا جس سے صحیح اور غلط کے درمیان فرق معلوم ہو۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بڑا ظلم کیا، کہ اپنے آپ پر تم نے ظلم کیا کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کرو، اور سزا کے طور اس کی توبہ اس طرح قبول ہوگی کہ تم ایک دوسرے کو، یعنی جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی، بچھڑے کی پوجا نہیں کی، وہ ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے۔ یہی تمہارے اللہ کے نزدیک، تمہارے رب کے نزدیک، باری تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے تمہارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، بے شک وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑا مہربانی کرنے والا ہے۔ وَإِذْ، اور وہ وقت جب قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، تمہارا بچھڑے کو معبود بنا لینے سے، فتوبوا، تو توبہ کرو، الی بارئکم، باری تعالیٰ تمہارے رب کے پاس، فاقتلوا، اور مارو، قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، ذالکم، اور یہ ذالکم خیر لکم، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو جب تم نے ایسا کیا، فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کیا، انہو، بے شک وہ، هو التواب، وہی توبہ قبول کرتا ہے، الرحیم، بڑا مہربان ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے تھے کوہ طور پر، اور ان کو تورات ملی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے نیچے آ کے اپنی قوم سے کہا، تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تورات تم کو دیا ہے، لہٰذا ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے اور ہم خود سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تورات دیا ہے۔ اگر اللہ خود بولے گا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے ہیں تو ہم مانیں گے۔ تو پھر اس قوم میں سے 70 لوگ ایسے چنے گئے، ان کے بڑے لوگ، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر جا کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر جائے۔ جب یہ لوگ کوہ طور پر گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے اپنے سر کے کانوں سے، یعنی اپنے خود کے کانوں سے سنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام پر۔ اب جب اتنا بھی ہو گیا، لیکن یہ اتنے ایسی بدمعاش اور نالائق قوم تھی کہ پھر کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کو کھلی آنکھیں دیکھنا ہے، ہم کو کیا معلوم پڑے گا کہ یہ اللہ کی آواز ہے، ہم کو کھلی آنکھیں دیکھنا ہے تب ہم مانیں گے۔ تو پھر اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب ظاہر ہوا،
اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی چنگاڑ اور ایک سزا کے طور پر ایسی آواز آئی کہ وہ سب کے سب مر گئے۔ جب وہ سب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ آپ نے ان لوگوں کو مار دیا، اب اگر میں نیچے جا کے بولوں گا بھی تو یہ بنی اسرائیل میری بات سنیں گے نہیں اور میرے ہی اوپر ان سب کے مر جانے کا الزام لگائیں گے، لہٰذا آپ مہربانی کر کے ان کو زندہ کر دو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مارنے کے بعد، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کے موت کے بعد اللہ نے پھر ان کو زندگی دی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھیں دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور پھر ایک چنگھاڑ نے تم کو آ پکڑا اس حالت میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نَرَى اللَّهَ، ہم اللہ کو دیکھ لے، جہرتاً کھلی آنکھ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تم کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، ایک کڑکے نے تم کو آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حالت میں کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد پھر تم کو زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو۔ ثم، پھر بعثناکم، ہم نے تم کو اٹھایا، من بعد موتکم، تمہارے مر جانے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ، احسان مانو۔ یہاں پر اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، موت اور زندگی سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار جب آدمی مر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اٹھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب اور ضروری نہیں ہے، اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے۔ تو پھر اس وقت اللہ رب العزت نے، جیسا کہ اللہ خود اپنے کلام میں فرما رہے ہیں، ان کے مر جانے کے بعد ہم نے ان کو اٹھایا، زندہ کیا۔ پھر اللہ اور ایک احسان کا ان کے اوپر جو اللہ نے کیا ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان کو گنا رہے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ یہ لوگ وادی تیہ میں پھر رہے تھے، وادی تیہ میں سرگرداں پھر رہے تھے اور پوری چٹیل میدان تھی، کوئی سائبان، کوئی شیلٹر، کوئی شیڈ نہیں تھا اور دھوپ سے ان کو پریشانی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کو حکم دیا جو ہمیشہ ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے رہتا تھا، جس سے ان کو دھوپ کی تپش، دھوپ کی تمازت وہ محسوس نہیں ہوتی تھی اور ان کو بھوک لگتی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے من اور سلوہ اللہ نے اتارا۔ من یہ وہاں کے درختوں کے اوپر ترنجبین جیسی ایک میٹھی چیز بہت کثرت سے ہوتی تھی جس کو وہ لوگ کھا سکتے تھے، اور بٹیرے، من یہ میٹھی غذا تھی جو ترنجبین جیسی وہاں کے درخت کے پتوں وغیرہ پر ہوتی، بہت کثرت سے ہوتی تھی، جس کو وہ کھا سکتے تھے۔ اور سلوہ یعنی نمکین غذا جو بٹیر کی شکل میں تھی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بٹیر، اس کو پیچھے مرغی، بٹیر وغیرہ ان کو پکڑنے جاؤ تو ہاتھ میں آتے نہیں تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی معجزہ اور کرامت ظاہر ہوئی کہ وہاں پر بٹیریں ان کے اطراف میں بہت آنے لگی، اور وہ اگر کسی بٹیر کو پکڑنا چاہے تو وہ آرام سے ان کے ہاتھ میں آ جاتی تھی، جس کو وہ اپنے غذا کے طور پر، اس کو کھانے کے طور پر اس کو استعمال کر لیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان کو گنا رہے ہیں۔
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا تمہارے اوپر ہم نے سایہ کیا، اور تمہارے لیے ہم نے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے اوپر ہم نے من اور سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، جو ہم نے تم کو دیا ہے، جو ہم نے تم کو روزی دی ہے، اس کے اندر وہ پاکیزہ روزی کو کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا کرنے کے بعد انہوں نے ہمارا تو کچھ نقصان نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر یہ لوگ اپنا ہی نقصان انہوں نے ان کی حرکتوں سے خود اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تمہارے اوپر، الغمام بادل کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، علیکم تمہارے اوپر، المن والسلوى، من اور سلوہ کو۔ کلوا من کلو کھاؤ تم، من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو روزی دیا ہے وہ پاک روزی تم کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور یہ لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، لیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ لوگ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے تھے۔ اب یہ بنی اسرائیل ایسے سرکش اور نالائق ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمت کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو من اور سلوہ اتارا اور بہترین غذا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، تو ان کو چربی چڑھ گئی اور کہنے لگے کہ ہم روز روز کیا یہ کھائیں گے، روز روز ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو دوسرا غذا چاہیے۔ جب ان کی یہ ایسی شرارتیں آنے لگی تو پھر ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، تم کا جو مطالبہ ہے وہ بھی تم کو مل جائے گا، فلاں شہر کے اندر چلے جاؤ، لیکن ایک بات ہے کہ جب شہر میں جاؤ گے تو دروازے کے اندر سے جب گزرو گے تو سر جھکاتے ہوئے جانا، سر جھکاتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جانا کہ معافی ہے معافی ہے یہ بولتے ہوئے، اور سر جھکاتے ہوئے جانا۔ تو ان کو ایک معافی مانگنے کے لیے ان کو جو لفظ کہا گیا تھا وہ تھا حتتن، کہ یا اللہ حتتن، یعنی ہماری خطاؤں کو معاف کر معاف کر معاف کر۔ حتتن ان کو کہا گیا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے جاؤ۔ تو یہ ایسے سرکش ہو گئے تھے کہ نبی رسول کے بھی مذاق اڑانے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو جب ان کو حتتن کہنے کو کہا گیا تو کہنے لگے حنتتن۔ حتتن کا مطلب ہے گناہوں کی معافی، اور حنتتن کا مطلب ہے گیہوں کا دانہ۔ تو یہ مذاق کے طور پر کہنے لگے، حنتتن وحبتن فی شعیرتن، یعنی مذاق اڑاتے اڑاتے گیہوں اور جو کے دانے ایسے نعرے لگاتے ہوئے اندر جانے لگے۔ اور ان کو کہا گیا تھا کہ سر جھکاتے ہوئے جاؤ، تو وہ ضد میں اور اپنی سرکشی میں اپنے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے اندر جانے لگے، یعنی جو اللہ نے ان کو بولا اس کا الٹا ان کو کرنے کا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جب ہم نے کہا کہ اس شہر میں جاؤ اور جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جھکتے ہوئے دروازے کے اندر سے داخل ہو، اور کہو وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہہ کر اندر جاؤ تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور ہم اچھے عمل کرنے والے کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ وَإِذْ، اور یاد کرو وہ وقت جب قلنا ہم نے کہا، ادخلوا کہ داخل ہو، هذه القرية اس شہر میں، فکلوا منها تو اس میں سے کھاؤ، حیث شئتم جہاں سے چاہو، رغدن آرام کے ساتھ، وادخلوا الباب اور دروازے میں داخل ہو،
سجدن سر جھکائے ہوئے، وقولو اور کہتے رہو، حطۃ کہ معافی ہے یعنی اے اللہ ہم کو معاف کر، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تم کو، خطایاکم تمہاری غلطیاں، وسنزید اور ہم اور زیادہ دیں گے، المحسنین اچھے عمل کرنے والے کو۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ تو پھر جب اللہ نے ان کو یہ کہا کہ اس طرح اندر جاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ظالموں نے جو ان کو بولنے کو کہا گیا تھا اس سے الٹی بات کہنے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ہم نے ظالموں کے اوپر عذاب نازل کیا آسمان سے، ان کی یہ گناہ کی وجہ سے، ان کی ان فسق فجور کی وجہ سے، ان کی حد سے گزر جانے کی وجہ سے، اور ان کے اوپر گناہ جو آسمان سے آیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ طاعون کا عذاب تھا، ان کے اندر طاعون کا عذاب پھیلنے لگا ان کی اس سرکشی کی وجہ سے۔ فبدل الذین تو بدل دیا ان لوگوں نے، فبدل الذین ظلموا تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا ایسا بول، غیر الذی قیل لہم اس کا الٹا جو ان سے کہا گیا تھا، فانزلنا تو ہم نے نازل کیا، علی الذین ظلموا ظالموں کے اوپر، رجزا من السماء آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات تفصیلی طور پر ذکر کرا رہے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو اور وہ ایمان لے کر آئے، اور ان کو یہ بات معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا جو ان پر غضب اور اللہ تعالیٰ کا جو ان کے اوپر غصہ نازل ہوا ہے وہ ایسے ہی بے وجہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کی زندگی کی ایسی حرکتیں اور خصلتیں تھیں اور ایسی ناشکری ان کی زندگی میں بھری ہوئی تھی، اس کے وجہ سے ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے عذاب بیٹھ گیا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنے قوم کے لیے۔ اب یہ ہوا کہ جب وادی تیہ میں یہ لوگ جب پھر رہے تھے سرگرداں اور ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا، تو اس وقت ایک تو کھانے کے لیے ان کو من اور سلوہ دیا گیا۔ اب ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ تو انہوں نے جیسے ہی پتھر پر لاٹھی مارا، وہاں 12 جگہ سے پانی نکلنے لگا، پتھر میں سے 12 جگہ سے پانی نکلنے لگا۔ اب بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، 12 بڑے بڑے خاندان تھے، جیسا کہ پہلے آئی تھی یہ بات کہ بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، کل الطعام کانت حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ تمام یہ اسرائیل، یہاں پر اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام کو ملا کے،
یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی بنیامین، یہودا، اور کل 12 بیٹے تھے۔ اب یہ 12 بیٹوں کے جب اولاد خاندان ہوتے گئے تو یہی پورا بنی اسرائیل کہلایا، اور یہ بڑھتے 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 ایک بڑا پورا گویا کہ ملک بن گیا۔ تو اس وقت 12 خاندان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اب جب انہوں نے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ بات پیش کی، تو اللہ کے حکم پر جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو پتھر کے 12 جگہ سے پانی نکلنے لگا۔ اب یہ چونکہ 12 خاندان تھے اور پانی لینے میں، پینے میں ایک دوسرے کا آپس میں جھگڑا نہ ہو، اختلاف نہ ہو، اس وجہ سے 12 جگہ سے پانی نکلا تو ہر خاندان کو معلوم ہو گیا کہ کس کو کون سے گھاٹ سے پانی لینا ہے۔ یعنی 12 جو چشمے پھوٹ پڑے، 12 جو جگہ سے پانی نکلنے لگا، تو ہر ایک نے اپنے اپنے پانی نکلنے کی جو جگہ ہے اس کو پہچان لیا، اور بغیر اختلاف کے آرام سے وہ وہاں سے سیراب ہوتے رہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو وہ وقت جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب، مارو، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، تو ایک دم پھوٹ پڑا، منہ، پتھر سے، 12 عینا، 12 چشمے، 12 پانی نکلنے کی جگہ 12 پانی کے چشمے اس پتھر سے پھوٹ پڑے۔ قد علم، ہر ایک نے جان لیا، کل اناس، ہر قبیلے نے، ہر خاندان نے، مشربہم، اپنے پانی پینے کی جگہ۔ کلو وشربو، اللہ فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کی روزی میں سے، ولا تعثوا، اور مت ہو زمین میں، فی الارض، زمین میں، مفسدین، زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے فساد کا ایک یہ طریقہ یہ بھی تھا کہ وہاں پر ڈاکے ڈالا کرتے تھے یہ لوگ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اور اب جب وہاں پر وادی تیم میں ان کو آرام سے پانی ملا، کھانے کے لیے من و سلوہ ملا، میٹھا نمکین کھانا دونوں بھی، تاکہ آرام سے اپنی زندگی گزارتے رہیں، اور دھوپ سے بچنے کے لیے اوپر سے بادل سائبان کی طور پر، شیلٹر کی طور پر اور شیڈ کے طور پر ان کے اوپر آیا، تاکہ ان کو دھوپ کی تکلیف بھی نہ ہو، تو ان کو چربی چڑھ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تو ایک کھانے پر ہم تو صرف ایک ہی قسم کا کھانا ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، تو اپنے رب سے مانگ کہ ہمارے لیے زمین کی اگنے والی چیزیں نکالے، جیسے زمین کی سبزی ہے، ککڑی ہے، گیہوں ہے، دالیں ہیں، پیاز ہے، یہ سب ہم کو نکال کے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے تم لوگ بہترین کھانے کے بدلے گھٹیا کھانے کو پسند کرتے ہو، یہاں نیچے کے شہر میں جاؤ، وہاں پر تم جو مانگ رہے ہیں وہ تم کو مل جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ذلت اور مسکنت، غریبی، ذلت اور غریبی پھر ان کے ساتھ ایسی چپک گئی، اور ذلت اور غریبی میں ایسے پڑے رہے کہ ہمیشہ وہ ذلت اور غریبی ہی میں رہے قرب قیامت کے دور تک۔ آج کے دور سے پہلے تک یہودی جہاں بھی رہتے تھے ذلیل رہتے تھے اور بالکل غریبی میں رہتے تھے،
اور اس کا ایک ان کا ذلت اور غریبی کا ایک یہ ثمرہ ہوا کہ کبھی ان کو حکومت نہیں ملی ہے، وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی حکومت کے زیر اثر رہتے تھے۔ کرسچن بادشاہ آتے تھے، ان کو ذلیل کر کے مار مار کے در بدر یہاں سے وہاں ایک ملک سے نکالا تو پھر دوسرے ملک میں چلے گئے، دوسرے ملک میں سے نکالا تو تیسرے ملک میں چلے گئے۔ اس طرح یہ پورے عالم میں الگ الگ پھیل گئے، یعنی ان کا کوئی ملک باقی نہیں رہا، سب جگہ پوری دنیا کے اندر یہ تتر بتر ہو گئے۔ یہ اسی ان کے اللہ کی نافرمانی اور ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بعد نعمتوں کی ناقدری اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدل دینا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی آیت کو بیچ کر کھا جانا اور اس کے اندر اس کو چھپانا، لوگوں کے سامنے حق بات سامنے نہ لانا اور اس کو بدل کر لوگوں کے سامنے تھوڑے پیسے کے لیے یہ سب گھنونی اور گھٹیا حرکتیں کرنا، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے بالکل ذلیل ہو کر یہ لوگ رہ گئے۔ اب ایک بڑے زمانے تک پورے دنیا میں یہ لوگ اسی طرح پھرتے رہے، کوئی 4 خاندان ادھر، چار کوئی فلاں گاؤں میں یا اپنے فلاں گاؤں میں، بعض کوکن میں بھی کئی ایسے الگ الگ گاؤں میں یہ یہودی اور جیوز لوگ الگ الگ رہا کرتے تھے۔ اب پھر جب قرب قیامت کا زمانہ ہے تو اتنے عرصے کے بعد اب یہ لوگ دجال کی طاقتیں بنیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال نکلے گا اس کے ساتھ کئی تعداد میں یہودی اس کے ساتھ رہیں گے، جو گیا کہ اس کے مددگار رہیں گے۔ اب جب برٹش حکومت نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک خلافت پورے ہمارے دجالی کام کے لیے خطرناک ہے، تو انہوں نے الگ الگ جگہ میں، جب برٹش کی حکومت تھی تو انہوں نے وہاں سے مسلمانوں ہی کو آپس میں لڑا کر، جیسا کہ ان کی پالیسی تھی ڈیوائیڈ اینڈ رول، تو آپس ہی میں لڑا کر، آپس میں فتنے ڈال کر پھر وہ اپنی حکومت کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے خلافت عثمانیہ کو بھی ختم کر دیا عرب کے اندر اور سب مسلمان ملکوں میں، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یعنی اپنے لوگ بہت سادہ ہو کر انہوں نے خلافت کو خود ہی ختم کر دیا، اور اس کے ختم کرنے کے پیچھے جو عیاری اور چال بازی تھی یہ برٹش اور یہودیوں کی تھی۔ تو خیر یہ عرب ملکوں سے بھی انہوں نے خلافت کو ختم کر کے وہیں کے جو ڈاکو اور وہیں کے جو ڈاکو قسم کے لوگ تھے، جو ابھی حکمراں ہیں، ان کا جو بڑا تھا عبدالعزیز، ملک عبدالعزیز، پھر ان کو بادشاہ بنا کر یہ خلافت عثمانیہ سے ان کو لڑایا، اور برٹش فوجوں نے ان لوگ کی مدد کری، اور پھر جب خلافت عثمانیہ وہاں سے ہار کر ہٹ گئی تو برٹش لوگوں نے ہی ملک عبدالعزیز اور ان کے آل سعود کے خاندان کو آباد کیا، اور پھر پورا عرب جو جزیرۃ العرب تھا اس کو ٹکڑے 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 کر کے کسی کو سعودی دیا، کسی کو دبئی دیا، کسی کو کویت، کسی کو بحرین، کسی کو عمان، کسی کو بحرین، اس طرح کسی کو جارڈن، کسی کو فلسطین، کسی کو مصر، اس طرح پورا ٹکڑے کر کے جو مسلمانوں کی ایک طاقت تھی اس کو ان لوگوں نے گویا کہ تقسیم کر دی۔ اب یہ جو حکمران ہیں ظاہر ہے جنہوں نے ان کو بٹھایا ہے ان کی بات ماننے والے ہیں۔ اب جب جارڈن کے اندر یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے جہاں بیت المقدس ہے، اس کے ایک طرف جارڈن لگتا ہے، ایک طرف سعودی کا کچھ علاقہ لگتا ہے، ایک طرف مصر کا علاقہ آتا ہے۔ تو جو جارڈن کا جو بادشاہ تھا، اب وہ وہاں پر بھی انہوں نے ایک کو بادشاہ بنایا برٹش کے لوگوں نے۔ اب یہ ہوا
کہ فلسطین کی زمینیں بیت المقدس، اس کے بارے میں قرآن میں جہاں اس کا تذکرہ ہے تو اس کا تذکرہ ان ناموں سے بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے اطراف میں برکتیں عطا فرمائی، ہم نے اس کے اطراف میں برکتیں عطا فرمائی بیت المقدس کے۔ اب ان کو بہت زمانے سے یہاں پر آباد ہونا تھا، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ یہاں آ کے جہاد کرو، قوم عمالقہ سے جہاد کرو، تو وہ تو ہوا نہیں اور وہ تو سرکشی کرنے لگے۔ اب جب پورا یہاں پر حکومت اور اسلامی حکومت قائم ہے تو وہاں پر آ کر انہوں نے اس چال سے وہ اندر آئے کہ پہلے تو صرف فلسطین تھا، پھر آ کر ان لوگوں میں سے دوسروں کے ذریعے یہ لوگ آہستہ آہستہ پہلے زمین خریدتے رہے، تھوڑی زمین، پھر تھوڑی زمین، پھر تھوڑی زمین، یعنی بہت مہنگی قیمتیں دے کر وہاں کی بیت المقدس کے اطراف کی زمینیں یہ لوگ خریدنے لگے۔ پھر جب زمینیں خریدتے خریدتے ایک بڑا حصہ ان کے پاس آ گیا تو پھر وہاں آ کر پھر وہاں کے ہی لوگوں فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر کے وہاں کے لوگوں کو باہر نکال کے اپنے دوسرے جو الگ الگ جہاں جیوز اور یہودی پھیلے ہوئے ہیں سب کو وہاں آ کر بسانے لگے، جن کو آج کے ٹائم پہ جوئش سیٹلرز کہتے ہیں، یعنی وہاں کے رہنے والوں کو اپنے گھر سے نکال کر یہ وہاں کی ان کی خود کی اسرائیلی پولیس کے مدد سے یہ وہاں کے اپنے یہودیوں کو ساتھ کے یہودیوں کو وہاں پر بسانے کا کام کرنے لگے۔ یعنی ایک زمانے تک جیسا کہ قرآن میں ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ ذلیل بھی رہے اور غریب بھی رہے، یہ قرب قیامت تک کے لیے۔ اب قرب قیامت کا جب وقت آیا تو پھر اب یہ آہستہ آہستہ وہاں پر جمع ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب یہ وہاں پر جمع ہوں گے اور جب دجال نکلے گا تو دجال کے بڑے معاون اور مددگار بن کر یہی یہودی لوگ سامنے آئیں گے۔ پھر اس کے آگے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ مستحق ہوئے اللہ کے غضب کے، اللہ کے غصے کے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہم کو ان لوگوں کا راستہ مت بتا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو کون ہے جن پر غضب نازل ہوا؟ یہی یہود۔ وباءوا بغضب من اللہ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُ 61 نمبر آیت کا ترجمہ ہے وَإِذْ، اور وہ وقت قُلْتُم، جبکہ تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک قسم کے کھانے کو، فادع لنا، آپ ہمارے لیے، فادع لنا ربک، آپ ہمارے لیے مانگو اپنے رب کے پاس، یخرج لنا، کہ وہ ہم کو نکال کر دے، مما تنبت الارض، جو زمین جو چیزیں اگاتی ہے، من بقلہا، زمین کی سبزیاں، وقثائہا، اور اس کی ککڑی، وفومہا، اور اس کا گیہوں، وعدسہا، اور اس کی دالیں، وبصلہا، اور اس کا پیاز۔ یعنی من اور سلوہ ان کو مل رہا تھا تو یہ بہترین غذا چھوڑ کر یہ چیزیں کھانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کو مانگنا یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی تھی۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون،
کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی هو ادنا جو گھٹیا ہے وہ چاہتے ہو بالذی هو خیر جو بہترین غذا ہے اس کے بدلے اہبطوا تم اتر جاؤ مصرن فلاں شہر میں فإن لکم تو تمہارے لیے ما سألتم جو تم مانگ رہے ہو وہ ملے گا وضربت اور ان پر مار پڑی وضربت علیہم الذلہ اور ان پر مار پڑی ذلت کی اور غریبی کی یعنی ذلت اور غریبی کی مار ان کے اوپر پڑی وضربت اور ان پر اور مار پڑی علیہم ان کے اوپر الذلت ذلت کی یعنی ذلیل ہوئے والمسکنۃ اور غربت کی مار وباءوا اور وہ لوگ لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے غصے کے ساتھ اللہ کے غضب کے ساتھ ذالک اور یہ اس وجہ سے ہوا بأنہم کیونکہ وہ کانوا یکفرون کہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا ویقتلون اور قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق ناحق ذالک اور یہ اس وجہ سے ہوا بما عصوا کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے وکانوا یعتدون اور بے حد زیادتیاں کرتے تھے ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کامیابی اور جنت کو حاصل کرنا اور اللہ کو خوشی کو حاصل کرنا یہ کوئی خاص نسل یا کوئی خاص قبیلے کا حق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میرٹ کا معاملہ ہے جو میرٹ میں آئے گا جو اچھا بنے گا جو اپنی سوچ کو اپنے عقیدوں کو اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا اپنے عمل کو اللہ کی خوشی کے مطابق کرے گا وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ صابئین یعنی ایک تاروں کے پجاری جن کو کہا جاتا تھا وہ لوگ ہوں ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے قیامت پر ایمان لائے اچھے عمل کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے آج بھی یہودیوں کا ماننا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں یعنی یہودی ایک نسلی مذہب ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم جو اصل یہودی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نحن احباء اللہ و ابناؤہ ہم اللہ کے بہت محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ کہ ہمارا خاص مقام ہے جیسا کہ یہاں کے برہمنوں کا ماننا ہے کہ ہم لوگ خاص لوگ ہیں ہم کچھ بھی کرتے رہیں ہم پاک کے پاک ہی رہیں گے اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ تو ہر ایک کے لیے چاہے وہ مسلمان ہو کرسچن ہو یہودی جیوز ہو کوئی بھی ہو یہاں پر جو اچھے سے ایمان لائے گا ہماری اپنا سوچ اپنا عقیدہ ٹھیک کرے گا اپنے عمل ٹھیک کرے گا ہمارے یہاں وہی انعام کا مستحق ہوگا اور ہماری جنت میں وہ جائے گا کسی کا چاہے خاندان کیسا ہو چاہے کوئی نبی کا بیٹا ہو یا ولی کا بیٹا ہو یا کسی کا بیٹا ہو یہ جو اچھے عمل اور اچھے عقیدے اور ایمان لے کر آئے گا اسی کو کامیابی ملے گی ان الذین بے شک وہ لوگ جو ان الذین آمنوا جو ایمان لائے والذین ہادوا اور یہودی والنصارى اور کرسچنز والصابئین اور صابی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں اور ان کے بعد یہ لوگ تھے یہ لوگ سورج کی طرف رخ کر کے پوجا کرتے تھے ستاروں کے پجاری تھے اب ان میں سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میرٹ بیسس پر ہے
ان میں سے جو بھی من آمن باللہ، جو بھی ان میں ایمان لائے گا. اب ایمان والے تو پہلے ایمان لا چکے، لیکن گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتانے کے لیے کہ چاہے یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی وہی کرائٹیریا ہے، اور جب مسلمانوں کے لیے بھی وہی کرائٹیریا ہے، تمہارے لیے بھی وہی چیزیں ہیں، کوئی اس میں خاص اور یہ نہیں ہے. جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم. اب ظاہر ہے اچھے عمل کرنے کے لیے اچھے عمل کا راستہ معلوم ہونا چاہیے، اور چونکہ آج اچھے عمل کا راستہ معلوم ہوگا اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے جو اللہ کی کتاب آئی ہے اس سے معلوم ہوگا، اور پہلی جتنی کتابیں ہیں ان میں سے کسی میں اللہ کی بات من وعن محفوظ نہیں ہے. اگر کسی میں محفوظ ہے تو وہ اللہ کا کلام کتاب اللہ قرآن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا ہوا راستہ سنت احادیث ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ان کو مضبوطی سے پکڑے گا اسی کو معلوم ہوگا کہ اچھے عمل کا راستہ اور اچھے عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے. جب وہ یہ کرے گا فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کو اللہ کے یہاں اس کا اجر ملے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف کوئی آنے والے کوئی نقصان کے ڈر کی وجہ سے آدمی کو خوف ہوتا ہے. جیسا کہ کوئی مرنے والا ہے تو وہ مرنے کا کسی کو ڈر ہوتا ہے، اور کوئی مر کے چلا گیا تو اس کا پھر حزن ہوتا ہے، اس کا غم ہوتا ہے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ آنے والا کوئی ڈر ہوگا، نہ گزرا ہوا کوئی ان کو غم باقی رہے گا. نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اب یہ بنی اسرائیل اتنے سرکشی میں بڑے ہوئے تھے کہ جب ان کے پاس تورات آئی اور اتنا کلیئر اور صاف ان کو معلوم پڑا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر جو حلال کیا ہوا ہے وہ حلال ہے، جو حرام کیا ہوا ہے اس سے بچنا ضروری ہے. تو اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ تورات پر پورا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی اتنے سرکش اور اتنے بد مزاج اور نالائق ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اتنے عذاب آنے کے بعد بھی اپنے ہی روش پر چلتے رہے. یہاں تک کہ تورات پر عمل کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ پورا کوہ طور کا پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر ان کے سروں پر اللہ وہ پہاڑ کو لے آئے. ظاہر ہے کہ جب کرنے والے اللہ ہو تو کوئی چیز بعید نہیں ہو سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دنیا میں جو چیزیں تصور کے قابل نہیں ہوتی ہے لیکن وہ رونما ہو جاتی ہے. کورونا وائرس میں ہم نے عجیب حالتیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنے پر آئے تو پھر اس کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوہ طور کو یعنی طور کا پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا کہ تم تورات کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، یا ہم تمہارے اوپر پورا پہاڑ گرا دیں. تو اس وقت وہ ڈر کر ماننے لگے، لیکن اس میں بھی ان کی جو حرکتیں تھیں اس سے وہ باز نہیں آئے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کے پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے دیا ہے یعنی تورات اس کو مضبوطی سے پکڑو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں ہے اس کو یاد رکھو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو.
ثم تولیتم من بعد ذلک، اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست یعنی سیدھے راستے سے پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور بہت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے. وَإِذْ، اور یاد کرو جب اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے وعدہ، مضبوط وعدہ، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، کوہ طور کو، خذو، لے لو یعنی پکڑ لو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، تقوی والے بن جاؤ. ثم، پھر، تولیتم، پھر ثم تولیتم، اور اس کے باوجود پھر گئے، من بعد ذلک، ثم تولیتم، تم اس کے باوجود پھر گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد، فلولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہو جاتے. اب بنی اسرائیل کے الگ الگ واقعات اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے انعامات اور ان کی سرکشی، اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. ایک تو یہ سرکشی تھی کہ تورات ملنے کے بعد بھی تورات پر پورا عمل نہیں کرتے تھے. دوسری ایک بڑی سرکشی جو بالکل دھڑلے سے وہ لوگ کرتے تھے، اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سنیچر کا دن، سیٹرڈے کا دن یہودیوں کے لیے عبادت کا دن مقرر ہوا تھا، جس طرح ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے اور کرسچنز کا اتوار کا دن ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہودی 2 دن پیچھے ہو گئے اور یہودی 1 دن آگے چلے گئے، کرسچن 2 دن آگے چلے گئے. یوم الجمعہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت یعنی امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے طور پر عطا فرمایا، اور یہ جمعہ کا ہی دن ہے جس دن پورے عالم کے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں اور ہوں گے. جیسا کہ آتا ہے قیامت بھی جو آئے گی وہ جمعہ کے دن آئے گی. اب جب سنیچر کا دن ان کے لیے عبادت کے طور پر خاص کیا گیا تھا، سیٹرڈے کا دن، تو پھر ان کو اس کی پابندی کرنا بھی ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا تھا. یعنی اس کے اندر دنیا کے کام نہ کرنا اور اس کے اندر دنیا کی اس کو عبادت کے لیے خاص کرنا. تو جب ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اندر دنیا کے کام نہ کرنا، مچھلی وغیرہ پکڑنے کا ان کو شوق تھا تو اس سے بھی ان کو منع کیا گیا تھا. تو یہ ہوتا تھا کہ جب سنیچر کو ان کو مچھلی پکڑنے کو منع کیا گیا تھا، دنیا کے کام منع کیے گئے تھے، مچھلی پکڑنا بھی اس میں آیا، مچھلی پکڑنے کو بھی ان کو منع کیا گیا تھا. لیکن ایک بہت عجیب بات ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، بہت گہری بات ہے یہ، جب آدمی اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے تو پھر اس کے اس گناہ کی وجہ سے صرف اس کو ایک جگہ پر پریشانی نہیں آتی، بلکہ جب اس کے گناہ بڑھتے رہتے ہیں تو اس کا زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور یہی گناہ کی وجہ سے وہ بہت سے آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح آدمی جو نیکی کے کام اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے کرتا ہے،
تو اس کی زندگی ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ جنت بنا دیتے ہیں۔ غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے کہ جنت سے پہلے بھی دنیا میں ایک جنت ہے، جو اس میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والے کو، اس کو خوش کرنے والوں کو ایک ایسا زندگی کا لطف اور مزہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا آسانیاں اس کے کاموں میں کرتے ہیں کہ وہ اس کو خود کو کئی مرتبہ تعجب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ احسان اور شکر مانتے ہوئے وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ جیسا کہ پوری دنیا مثال کے طور پر ایک کانچ کا کمرہ ہے جس کے اندر کوئی کانچ بند کیے ہوئے بیٹھا ہے آرام سے، اور ہر طرف چاروں طرف سے بہت ہوا کے اور بارش کے تھپیڑے ہو رہے ہیں، لیکن جو اندر بیٹھا ہے اس کو کچھ بھی احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح کبھی بہت زور کی بارش میں ہم گاڑی میں جاتے ہیں، گاڑی کی کانچ بند ہے، اے سی چالو ہے، ہم آرام سے اندر رہتے ہیں، ہم کو اے سی کا اور باہر کی جو بارش ہے اس کا مزہ آتا ہے، لیکن جو باہر آدمی رہتا ہے اس کو اس کی تکلیفیں جھیلنا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی زندگی کا بھی ایک یہی مثال ہے کہ وہ اطراف میں تمام زندگی کی بھاگ دوڑ میں وہ اپنے اندر بہت سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی زندگی گزارتا ہے، پھر اس کو ایسے ایسے آزمائش آتے ہیں کہ اس کے خود کے کاموں میں وہ بہت زیادہ پھنس جاتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایک معاملہ یہ ہوا کہ یہ شروع سے اللہ کی نافرمانی کرتے آئے، اللہ کی ہر بات میں جو ان کو بولا جاتا اس کو الٹا کرنا۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ معافی مانگو تو کہنے لگتے کہ گیہوں کا دانہ، جو کا دانہ، یعنی کچھ بھی الٹا ہی بے تکی اور جہالت کی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ اب یہ حرکتوں کی وجہ سے ان کی زندگی کے اندر اللہ نے ایک ایسی آزمائش لائی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو۔ اب یہ ہوتا کہ سنیچر کے دن مچھلیاں اوپر اٹھ کے آتی، اور دوسرے دن مچھلیاں غائب رہتی، یعنی آتی ہی نہیں، اور سنیچر کا دن آتا تو اپنا سر نکال کے مچھلیاں کودیاں مارتی۔ تو یہ ان کے لیے ایک بڑا فتنہ اور بڑی آزمائش ہو گئی، یہی کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو اس کے اچھے کاموں میں بھی اور کام میں بھی اس کو آزمائشیں پیش آتی ہیں۔ اب اس کا ایگزام اور اس کا ٹیسٹنگ اور بھاری ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ، کہ جب سنیچر کا دن ہوتا تو مچھلیاں ایسی آتی باہر نکل کر، اور جس دن سنیچر نہیں ہوتا تو مچھلیاں غائب رہتی۔ اب یہ کرنے لگے کہ سنیچر کا جب دن آنے لگا تو یہ وہ جہاں پورا مچھلیوں کا تالاب تھا وہاں سے سائیڈ میں نالیاں بنا کر انہوں نے الگ سے پونڈ، چھوٹے چھوٹے پونڈز بنائے تھے کہ جب مچھلیاں آئیں گی سنیچر کے دن تو ہم شکار نہیں کریں گے، لیکن مچھلیاں پونڈز کے اندر بیٹھ جائیں گی، جب بیٹھ جائیں گی تو ہم ان کو بند کر لیں گے اور پھر اتوار کے دن نکال کے مزے میں کھائیں گے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ چال بازیاں کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اتنا کہ پہلے تو ایسے ہی کرنے لگے چالے، اور پھر بعد میں تو بالکل دھڑلے سے سنیچر کے دن بنداس شکار کرنے لگے۔ اور پھر جب اللہ کے حکم کی بالکل نافرمانی ہونے لگی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل ہو کر۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے سور اور بندر بنایا ان کے بری حرکتوں کی وجہ سے۔ اور پھر جب یہ بندر بن گئے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی قوم پر عذاب آتا ہے اور ان کے چہرے مسخ ہوتے ہیں تو پھر بعد میں یہ لوگ زیادہ زندہ نہیں رہتے، 3-4 دن میں سب یہ مر جاتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، وَلَقَدْ
اور وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور تم نے جان لیا الذین ان لوگوں کو اعتدوا منکم فی السبت جنہوں نے سنیچر کے دن میں حد سے تجاوز ہوئے. فَقُلْنَا لَهُمْ تو ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین کہ ہو جاؤ بندر ذلیل ہو کر. فَجَعَلْنَاهَا تو ہم نے بنایا ان کو نکالاً عبرت کی چیز لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے. وما خلفہا اور ان کو عبرت بنایا ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے. وموعظۃ اور ہم نے ان کو نصیحت حاصل کرنے کی چیز بنائی للمتقین تقوی رکھنے والوں کے لیے. یہاں پر آج ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، آئندہ اس سے آگے سے ہوگا. الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. یا اللہ ہمارے قرآن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ قرآن کے سمجھانے میں اس کی ترجمانی میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو اپنے فضل سے معاف فرما. یا اللہ قرآن کو سمجھنے میں جو ہماری طرف سے کوتاہی غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف فرما. یا اللہ ہم کو قرآن پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا، ہمارے خلاف جھگڑا کرنے والا نہ بنا. قرآن کو ہمارے لیے قبر میں مونس بنا، ہماری وحشت کو دور کرنے والا بنا. یا اللہ ہم کو عاشق قرآن بنا. یا اللہ ہم کو ناشر قرآن بنا، ہم کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. یا اللہ قرآن کو ہم کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر اتارنے اور مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ کی رضا مکمل عطا فرما. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مکمل طور پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جزا اللہ عنا محمدا بما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.